السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلائے معلیٰ بین الحرمین، یوم آمد امام رضا علیہ السلام۔ آج کی خوشیاں آپ سب کو مبارک ہوں۔ آئیے آج کے دن کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قائد الغر المحجلین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین، السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا قمر بنی ہاشم، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں آج 11 ذوالقعدہ 1443 ہجری اور 11 ہی جون ہے 2022 عیسوی کی، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 891 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ ہفتے کا دن ہے، ہفتے کا دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن، اور آج کے دن ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی میں ہیں، اور آج کا دن امام رضا علیہ السلام، انیس النفوس، غریب طوس اور شافع یوم جزا امام رضا علیہ السلام کی آمد کا دن ہے۔ وہ دن جس دن اہل بیت علیہم السلام کے خاندان کے اندر 8ویں لال ولایت کی آمد کی خوشی کا دن ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے ذاکر اہل بیت علیہم السلام ایاد عباس صاحب، کوٹلہ چاکر، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ جناب ایاد عباس صاحب میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، بین الحرمین کے اندر آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ وفاؤں کے خالق مولا عباس علیہ السلام اور شہنشاہ صبر و رضا امام حسین علیہ السلام کے شہر میں امام رضا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ خیر مبارک جی، آپ کو بھی لاکھ مبارک ہو۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ چاہوں گا مودتوں کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی ضرور، بسم اللہ۔ سب سے پہلے میں 11 ذوالقعدہ 7ویں شہنشاہ معظم مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پاک دستار کے وارث مولا امام علی رضا علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر تمام سادات و مومنین کو بہت بہت مبارک، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی پاک بارگاہ اقدس میں تعظیماً سر بسجود ہو کر مبارکباد پیش کر کے آقا کے جل ظہور کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہم آمین۔ سلامت رہیں۔ اور قبلہ ایک ربائی پیش کرنا چاہتا ہوں مولا کی آمد کے بارے میں۔ بسم اللہ۔ اٹھا کر ہاتھوں پہ بیٹا کہا یہ کاظم علیہ السلام نے، واہ واہ۔ اٹھا کر ہاتھوں پہ بیٹا کہا یہ کاظم علیہ السلام نے، خدا کی ساری رضائیں میرے رضا میں ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور مولا کی بارگاہ اقدس میں مولا رضا بادشاہ اور مولا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں میں ایک قصیدہ منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ وہ مشہد مقدس خراسان والا ہے، جنت کا ماحول رقبہ رضا کا۔ وہ مشہد مقدس خراسان والا ہے، جنت کا ماحول رقبہ رضا کا۔ وہ مشہد مقدس خراسان والا ہے، جنت کا رضا کا۔ محمد کی معراج عرش اولا ہے، محمد کی معراج عرش اولا ہے، فرشتوں کی معراج روضہ رضا کا۔ مصلی پہ بی بی جو سجدہ میں آئی، تو پہلو میں مولا رضا آ گئے تھے۔ مصلی پہ بی بی جو سجدہ میں آئی، تو پہلو میں مولا رضا گئے تھے۔ مصلی پہ بیٹھی تلاوت کی خاطر، مصلی پہ بیٹھی تلاوت کی خاطر
حبیبی کا قرآن چہرہ رضا کا، وہ مشہد مقدس خراسان والا ہے، جنت کا ماحول رقبہ رضا کا۔ آخری شعر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ جو مانگا تھا میں نے رضا بادشاہ سے، مجھے میرے مولا نے وہ دے دیا ہے۔ جو مانگا تھا میں نے رضا بادشاہ سے، مجھے میرے مولا نے وہ دے دیا ہے۔ یہ تاج حکومت ہے ثابت یہ کرتا، یہ تاج حکومت ہے ثابت یہ کرتا کہ ہے شہنشاہی پہ قبضہ رضا کا۔ وہ مشہد مقدس خراسان والا ہے، جنت کا ماحول رقبہ رضا کا۔ ماشاء اللہ، واہ واہ واہ۔ راج عرش اولا ہے، محمد کی معراج عرش اولا ہے، فرشتوں کی معراج روضہ رضا کا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟ تو فی الحال تو بس یہ تیاری تھی، دعا فرمائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، جلد کربلا مولا مولا کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو، یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں۔ خداوند متعال آپ کو آج کے دن کا صدقہ، مولا امام رضا علیہ السلام کا صدقہ، خداوند متعال آپ کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے، آپ کی جو دعائیں ہمارے ذمہ ہیں مولا وہ بھی قبول فرمائے، اور خداوند متعال آپ کے ذمہ جیسی مومن مومنہ نے جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں وہ بھی دعائیں قبول فرمائے۔ جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے یہ محفلیں، یہ محبت کی محفلیں یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی عطا ہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام مولانا ایاز عباس صاحب، کوٹلہ چاکر، پنجاب، پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کے خصوصی ذکر کا دن ہے آج، کیونکہ آج امام رضا علیہ السلام کی آمد کا دن ہے۔ جس بھی دن معصومین علیہ السلام کی مخصوصیاں ہوتی ہیں وہ دن مخصوص ہو جایا کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، اور 8ویں لال ولایت کے امام رضا علیہ السلام وہ امام ہیں جو کہ اپنی مثال آپ ہیں۔ عالم آل محمد علیہ السلام کا لقب ہے مولا کے پاس۔ عالم آل محمد علیہ السلام کا لقب شاید اس سبب سے بھی ہے کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے جتنے مناظرے ملتے ہیں مختلف ادیان سے، مختلف مذاہب سے، اتنے مناظرے شاید تاریخ میں نقل نہیں کیے گئے ہیں کسی اور معصوم علیہ السلام سے، اور بیک وقت کئی مناظرے جو امام رضا علیہ السلام سے کیے گئے بیک وقت بغیر اطلاع کے امام رضا علیہ السلام کی ذات اقدس سے مشہور ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ خان منقبت خان، جناب رضوان رضا صاحب بنگلور انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولا علی مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد، صدا آباد رہیں، اور اسی طریقے سے ولایت امیر المومنین علیہ السلام سے آپ کا دل ٹھنڈا رہے۔ مولا امام رضا علیہ السلام کی آمد کا دن ہے اور امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے شہر میں آپ کی آواز گونج رہی ہے۔ چاہوں گا مودتوں کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائیے اور مومنین کے قلوب کو منورتر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں محمد آل محمد کا اور شہزادیہ کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں سارے امام حسین ٹی وی چینل اراکین کا کہ کربلا سے مجھے اس حقیر کو آج سب کے درمیان اس لائیو پروگرام میں مد مولا پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب خدا جاہد صاحب کا، تاکہ اس پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے مولا کی بارگاہ میں چند نذرانہ عقیدت کرنے کا۔ بزرگوار ہیں آپ کے دم سے ہیں، سلامت رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گھر میں امام موسیٰ کاظم کی عید ہے، گھر میں امام موسیٰ کاظم کی عید ہے، پیدائش امام ہے روزے سے عید ہے، شعر دے آگے، سینے سے اپنے بغضا حسد کو نکال کر، جو آج بھی گلے نہ ملے وہ بد نصیب ہے، گلے نہ ملے وہ بد نصیب ہے۔ صاحب محمد والم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور چند شعر مولا رضا کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ خاموش ہے میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا، مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا، شعر دے آگے، بسم اللہ۔ تیری ضمانت میں رہتا ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، باندھ رکھا ہے میں نے تیرے نام کا سکہ مولا رضا، مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا۔ اور یہ شعر بھی، بسم اللہ۔ توڑ کے آپ کے روزے کو جاتے ہیں مسلمان کعبے کو، چھوڑ کے آپ کے روزے کو جاتے مسلمان کعبے کو، ارے جب کہ ہے کعبے کا کعبہ آپ کا روزہ مولا رضا، مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا۔ شکریہ شکریہ، بسم اللہ۔ جو چاہتا ہوں عنایت ہو۔ اللہ وہ چاچی نے فرش زمین پر خلد کہاں پر اتری ہے، وہ چاچی نے فرش زمین پر خلد کہاں پر اتری ہے، دے دیا میں نے پورن ہی مشہد کا حوالہ مولا رضا، واہ واہ واہ۔ مولا
رضایا مولا رضایا مولا رضایا مولا رضا شاہ ہے میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا. اور آخر میں چند سے امام زمانے کے حوالے سے بسم اللہ. اٹھ جائے کاش چہرے سے پردہ امام کا ایک ساتھ جلوہ دیکھ لے بارہ امام کا. اٹھ جائے کاش چہرے سے پردہ امام کا ایک ساتھ جلوہ دیکھ لے بارہ امام کا. شعر دیا کہ میں لکھ کے چومتا ہوں عریضے کو اس لیے میں لکھ چومتا ہوں عریضے کو اس لیے چومے گا جا کے ہاتھ رضا امام کا چل دیکھ لے بارہ امام کا. اٹھ جائے کاش چہرے سے پردہ امام کا ایک ساتھ بارہ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ شاید کال کٹ گئی ہے. مولا بہت سارے شعراء اکرام ویٹ کر رہے ہیں. جی جی بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. بہت پیاری آواز کے ساتھ بہت پیارے کلام آپ نے مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائے. آج کے دن کی عید کا صدقہ خداوند متعال آپ کو جلد کربلائے مولا مولا امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر ذکر اہل بیت علیہم السلام کا ہدیہ پیش کرنے کا شرف عطا فرمائے. یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے دامان رحمت میں رہیں. جب جب موقع ملا یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان رضوان علی صاحب بنگلور انڈیا سے. خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں. سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں. اہل بیت علیہم السلام کے عصمت کی 8ویں کڑی امام رضا علیہ السلام اور مومنین کے لیے انیس النفوس دلوں کے سے ان ایسے قریب جن کی محبت ہر کسی کے دل کے اندر جگہ کر گئی ہے. کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کرنے والوں کی تعداد کم ہی رہی ہے. لہٰذا امام رضا علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے جن کو اپنے پیارے پسند کرتے ہیں، اپنے پرائے جن کو الفت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور رضا کے لقب کے بارے میں لوگوں نے اپنی اپنی کہاوتیں کہیں. کچھ نے کہا کہ ان کا نام مامون رشید جیسے شخص نے رکھا، لیکن یہ درست نہیں ہے، بلکہ امام رضا علیہ السلام کو رضا چند اسباب کے سبب سے کہا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہیں، دوسرا یہ کہ معصومین علیہم السلام نے بھی ان کا لقب رضا رکھا، اور تیسرا سبب یہ ہے کہ معصوم علیہ السلام ہر کیفیت میں اللہ سے راضی تھے جن سے اپنے پرائے راضی رہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مولا کا ذکر کرنے کے لیے نوحہ و منقبت خان اعجاز علی صاحب جو کہ شاگرد ہیں مختار علی شیدی صاحب کے، خیرپور میرٹھ سندھ پاکستان سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. توفتن یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام مدد. کربلائے مولا بین الحرمین آپ کی آواز گونج رہی ہے. آج کا دن امام رضا علیہ السلام کی آمد کا دن ہے. مولا کی آمد کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں.
میری طرف سے بھی آپ کو مبارک ہو، اور جتنے بھی سننے والے عزادار ہیں مولا کے، سب کو میری طرف سے مولا رضا علیہ السلام کی آمد کی بہت مبارک، خیر مبارک، بہت شکریہ قبلہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ بین الحرمین کی پاک دھرتی، پاک فضا، پاک ہوا میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اور مومنین کی اہل بیت علیہم السلام کی مودت سے معطر سماعتیں آپ کو سماعت کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ چاہوں گا مودتوں کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے، اور مومنین کے قلوب اور روح کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ مولا رضا علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ مولا رضا علیہ السلام کا قصیدہ اور استاد مرحوم مختار علی شیدی صاحب کا پڑھا ہوا قصیدہ پیش کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں سب کو ضرور پسند آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ میری ہے التجا زیارت ہن کرا، واہ میری ہے التجا واہ واہ زیارت ہن کرا، منگا مشہد میں کوں میرا مولا رضا، میری ہے التجا واہ 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 زیارت کرا، میری ہے التجا، میں دولت منگدا نہیں صرف ایک آس ہے، دکھا کر بل نجب اشرف میرے اکھیاں دی آس ہے، واہ 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 میں دولت منگدا نہیں صرف ایک آس ہے، واہ دکھا کر بل نجف اشرف میرے اکھیاں دی آس ہے، سید سلطان تو شریک قرآن تو، سید سلطان تو شریک قرآن تو، دعا منظور کر صدقہ پاس دا، میری ہے التجا زیارت ہن کرا، میری ہے التجا زیارت ہن کرا، منگا مشہد میں کوں میرا مولا رضا، میری ہے التجا، تکو ہے واسطہ معصوم حسین دا، کرا زیارت زوار بنا چاہ میں کوں اپنی بھیڑ دا، او تکو ہے واسطہ معصوم حسین دا، کرا زیارت زوار بنا چاہ میں کوں اپنی بھیڑ دا، میں کوں مہمان کر مولا احسان کر، میں کوں مہمان کر مولا احسان کر، گوہر تے کرم کرو سنو میری صدا، میری ہے التجا زیارت ہن کرا، میری ہے التجا زیارت ہن کرا، منگا مشہد میں کوں میرا مولا رضا، میری ہے التجا۔ قبلہ بھی مولا مشکل کشا علیہ السلام کا قصیدہ بسم اللہ عنایت فرمائیے۔ مولا کردہ ثنا بیا تیری، کر حل مشکل تو میری، تے شالا جوڑی جیویا علی، 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 مولا کردہ ثنا بیا تیری، کر حل
مشکل تو میری تے شالا جوڑی جیویا علی تے شالا جوڑی جیویا علی مولا کردہ سنا بیا تیری ویر نبی دا نالے رب دا ولی ہے بابا حسنین دا تو شیر جلی ہے او ویر نبی دا نالے رب دا ولی ہے بابا حسنین دا تو شیر جلی ہے او یا سارا زمانہ ہے ویری کر حل مشکل تو میری تے شالا جوڑی جیویا علی 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 مولا کردہ سنا بیا تیری نبیاں دا ناصر تویں حاجت روا ہے محسن دا مولا تو ہی مشکل کشا ہے او نبیاں دا ناصر تویں حاجت روا ہے محسن دا مولا تو ہی مشکل کشا ہے سارے جگ دے حکومت تیری کر حل شکل تو میری تے شالا جوڑی جیویا علی تے شالا جوڑی جیویا علی مولا کردہ سنا پیا تیری اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد قبلہ میرے دعا میں ایک ضرور کیجئے گا میرے حق میں جتنے بھی عزادار مولا کے سن رہے ہیں بالکل ضرور حتماً دعا گو ہیں آپ کے پاس وقت ہے کچھ اگر کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں تو اچھا بالکل مولا رضا کا اور بھی استاد مرحوم کا پڑھا ہوا قصیدہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت برکت نازل فرمائے بہت شریف النفس انسان تھے آج کے دن کی خوشیوں کا صدقہ مولا ان کی جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام 3 مقامات پر مدد فرماتے ہیں دعا گو ہوں امام رضا علیہ السلام ان پر رحمت برکت نازل فرمائیں جی بسم اللہ الہی آمین الہی آمین بہت شکریہ یا رضا حاجت روا او یا رضا حاجت روا سن میری التجا صدقے ہن عباس دے زیارت کرا در تے بلا صدقے ہن عباس دے زیارت کرا در تے بلا او یار حاجت روا او یار حاجت روا سن میری التجا صدقے ہن عباس دے زیارت کرا در تے بلا صدقے ہن عباس دے زیارت کرا در تے بلا او یار حاجت روا واہ 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 کر کرم دی تو نظر مولا قادم دا پتر او کر کرم دی تو نظر مولا قادم دا پتر واسطہ دے دا ہتے کوا واسطہ دے دا ہتے کو سید سجاد دا صدقے ہن عباس دے زیارت کرا در تے بلا صدقے ہن عباس دے زیارت کرا در تے بلا او یا رضا حاجت روا واہ 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 واہ
او پانی دنیا دے اندر کون ہے تیرے سوا، او پانی دنیا دے اندر کون ہے تیرے سوا، میں ملنگ کو مولا جانے، میں ملنگ کو مولا جانے، ایک تیرا ہے آسرا، صدقے ہونے عباس دے زیارت کرا درتے بلا، صدقے ہونے پنجتن دے زیارت کرا درتے بلا، او یا رضا حاجتی روا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم ولعناداہم اجمعین۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت محبت کے ساتھ، بہت خلوص کے ساتھ، بہت پیاری آواز کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کیا۔ مولا آپ کا یہ پیش کیا حضرہ اپنی جناب میں مقبول فرماتے ہیں، اور ہم بھی دعا گو ہیں مولا اسی طریقے سے آپ کو یہ شرف ذکر نصیب فرماتے رہیں، اور یہ ذکر کی سعادت آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ذکر پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خاں اعجاز علی صاحب، شاگرد ہیں مختار علی شیری مرحوم صاحب کے، خیر پور میرس سندھ پاکستان سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ انیس النفوس، غریب توس، امام رضا علیہ السلام ہمارے 8ویں پیشوا، ہمارے دلوں کو سکون پہنچانے والے، غربت کی حالت میں امام رضا علیہ السلام کا ورد، بیٹے امام جواد علیہ السلام، ان کا توسل رزق میں اضافے کا سبب، امام رضا علیہ السلام دلوں کی ڈھارس چونکہ انیس النفوس ہیں، امام رضا علیہ السلام غربت کی حالت میں پریشانیوں سے نجات دلانے کا سبب غریب توس ہیں، امام رضا علیہ السلام شرافتوں کا مرکز، طہارتوں کا مرکز اپنے اجداد کی طرح سے، اور دلوں کو منور کرنے کا سبب اس طریقے سے کہ جس نے بھی توسل کیا کامیاب ہو گیا۔ مولا امام رضا علیہ السلام کو لوگوں کے درمیان پست کرنے کی نیت سے وقت کے بادشاہ نے کافی کوششیں کی۔ امام رضا علیہ السلام کی آمد 11 ذی القعدہ 148 ہجری تھی، اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت 203 ہجری، کچھ مقامات پر 17 صفر، جس طریقے سے عراق میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت 17 صفر کو منائی جاتی ہے، اور پاکستان کے اندر، ہندوستان میں اور مختلف ممالک کے اندر 23 ذی القعدہ کو بھی امام رضا علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کی شہادت جس طریقے سے ایران میں ایرانی لوگ امام رضا علیہ السلام کی شہادت سفر کی آخری تاریخ کو مناتے ہیں، لہذا امام رضا علیہ السلام 20 سال ظاہری طور پر امامت کا اظہار کرتے رہے، اور امام رضا علیہ السلام کی ذات اقدس میں لوگوں نے بہت کچھ دیکھا۔ بادشاہ وقت نے جتنا پست کرنا چاہا، امام رضا علیہ السلام وہ نور جسے لوگوں نے چھپانا چاہا، اور اللہ ولو کرہ المشرکون کے تحت اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کو کامل کر کے رہتا ہے۔ ہر زمانے کے امام اپنے اندر زمانے اور بعد کے زمانے اور گزشتہ زمانوں کی اعلیٰ ترین خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں، اور حسب ضرورت معصوم علیہ السلام اپنی اعلیٰ صفات کو ابراز کرتے نظر آتے ہیں، ظاہر کرتے نظر آتے ہیں۔ تو امام رضا علیہ السلام نے بھی کافی ساری چیزوں کا ابراز اور اظہار کیا ہے، جن میں سے ایک معصوم علیہ السلام کو پست دکھانے کے لیے وقت کے بادشاہ نے مناظرے کا اہتمام کیا، اور امام رضا علیہ السلام کے جوابوں سے عاجز آ گیا،
थक गया कि इमाम के सामने सवाल पेश करने वाले थक गए, लेकिन मासूम अलैहिस्सलाम जवाब देते देते ना थके, बल्कि सवाल करने वालों के सवालों के भी ऐब बताते रहे कि सवाल करने का ये तरीका होना चाहिए और सवाल में ये चीज़ें आप भूल गए हैं, मैं उन्हें भी बता देता हूँ। और इसके साथ मासूम अलैहिस्सलाम को जो मज़ीद एक शरफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, जो उनके ज़ात का हिस्सा है, मासूम अलैहिस्सलाम को एक मरतबा इस बादशाह वक्त ने क्या किया, कहने लगा कि अपने एस्ट्रोनॉमी जिस तरीके से इल्म है उसके ज़रिए से मालूम किया कि चारों तरफ के मालूमात जो रखता था उस वक्त का एक आलिम था, उससे पूछा बादल आने वाले हैं, बारिश आने वाली है? उसने कहा जी कहत का सा ज़माना है, बारिश बिल्कुल नहीं आएगी। अब इसने कहा कि आप फरमाते हैं बारिश हमारा ज़मीन व आसमान पे इख्तियार है, तो बारिश के लिए लोग बड़े परेशान हैं, बारिश का कोई एहतमाम कीजिए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल बिल्कुल बारिश आ जाएगी। मासूम अलैहिस्सलाम ने लोगों को इकट्ठा किया और सहरा का रुख किया। मासूम अलैहिस्सलाम ने सहरा में जाकर नमाज़ पढ़ी, 2 रकत नमाज़ पढ़ के मासूम अलैहिस्सलाम ने बाराने रहमत के लिए तलब रहमत किया और अल्लाह तबारक व तआला से बारिश की दुआ की। हाथ अभी उठाए नहीं थे कि बादलों की घटा आ गई। लोग जल्दी जल्दी अपने सामान को जमा करने लगे कि भीग जाएगा हमारा सामान। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया थोड़ा सब्र कीजिए, ये बादल तुम्हारे लिए नहीं है, ये फ़लाँ इलाके के लिए हैं। मासूम अलैहिस्सलाम के कहने पर लोग वहीं पर बैठ गए। अब हैरत की बात है, जो लोग दुआ के लिए कह रहे थे मासूम अलैहिस्सलाम से, उन्हें ये भी बता दिया मासूम अलैहिस्सलाम ने कि इमाम को ये भी पता है कि बादल ने कहाँ जाकर बारिश बरसानी है। बादल बुला लेना दुआ के ज़रिए हो सकता था, लेकिन मासूम अलैहिस्सलाम ये भी फरमा रहे हैं इसने फ़लानी जगह जाकर बरसना है। फिर मासूम अलैहिस्सलाम ने दोबारा हाथ उठाए हुए हैं, बादलों की एक घटा आई। मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब जल्दी जल्दी अपने घरों को चले जाओ। जैसे ही आखिरी फर्द अपने घर में कदम रखेगा बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, लोग अपने घरों को गए और जैसे ही आखिरी फर्द ने घर में कदम रखा बारिश इतनी ज़ोरदार आई, इतनी ज़ोरदार बारिश आई कि मामून घबरा गया कहीं ऐसा ना हो मेरा महल ही बह कर चला जाए। और मासूम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचा कि अब बस कर दीजिए, बारिश बहुत हो गई, लोगों के पास उनकी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पानी जमा भी हो गया है। मासूम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और मासूम अलैहिस्सलाम की दुआ के तहत बारिश अपने वक्त पर तमाम हो गई और मासूम अलैहिस्सलाम ने कई मौजज़ात सादिर किए। और एक मौजज़ा ये भी है मासूम अलैहिस्सलाम का कि दीन मासूम पर कामिल हो जाता है। आइए मिलकर दुआ करें, कामिल होने का सबब कल बताऊंगा। आइए मिलकर आखिरी वक्त है दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज। Say